اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مومن کی طرف اسلحہ سیدھا کیا، فرمایا اس کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں، مارا بھی نہیں ہے، ڈرانے کے لیے، خوف زدہ کرنے کے لیے، یا ویسے کسی کی طرف اسلحہ سیدھا کر لیا۔ یہ بعض کا چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ پستولیں، نقلی پستولیں لے کے یوں چلا رہے ہوتے ہیں، تو بعض کا ماں باپ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے۔ بچوں کی وہاں نفی کرنی چاہیے، اگرچہ وہ نقلی اسلحہ ہے تو وہ کسی کی طرف سیدھا کرنا اور وہ لکڑی کی گولی بھی کسی کو مارنا، تو یہ ٹریننگ ہے کسی کی طرف اسلحہ تاننے کی۔ تو ہمیں اپنے بچوں کی اس طرح تربیت کرنی چاہیے۔ یہ چیزیں نفسیات میں شامل ہوتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ نے لکھا کہ یہ جو کنکھیاں اڑائی جاتی ہے، پتنگ، اور جب یہ پتنگ ٹوٹ جاتی ہے تو بچے لوٹنے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ بچے یہ پتنگ لوٹ کے لائیں تو اس کا حکم شرعی کیا ہے؟ تو آپ میں مالے لکھتا ہے اور اس کے مالک کو تلاش کرنا پڑے گا اور 6 ماہ تک اس کا اعلان کرنا پڑے گا۔ اگر مالک مل جائے تو اس کو واپس کریں گے، نہیں تو پھر وہ صدقہ کر دیں گے، چونکہ یہ تمہاری ملک ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو بعض کا ہم بچوں کو تھپکی دیتے ہیں کہ یہ بڑا استاد نکلا اور بڑا تیز اور چالاک اور طرار نکلا کہ وہ اتنی پتنگیں لوٹ کے لیا، اور اس کو ہم کبھی جرم ہی نہیں سمجھا۔ دیکھو آج جو پتنگ لوٹتا ہے تو کل بڑا ہو کر کے جو ہے وہ کوئی قافلہ لوٹ لے گا، چونکہ لوٹنے کا تصور اس کی طبع میں راسخ ہو گیا۔ تو جب بھی جرم شروع ہوتا ہے تو وہ بڑے پیمانے پر نہیں شروع ہوتا، جرم چھوٹے پیمانے سے شروع ہوتا ہے۔ چھوٹے پیمانے سے اگر اس کی نفی کر دی جائے تو وہ بڑے دائرے میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ تو بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ بہت ضروری چیز ہے کہ بچوں کو نقلی پستول بھی کسی کی طرف کر کے چلانے کی اجازت آپ نہیں دیں گے، چونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی کی طرف اسلحہ تانا تو گویا اس نے جو ہے اس کو قتل ہی کر دیا، اور فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، الملک وہ بادشاہ ہے، حقیقی بادشاہ۔ وہ بادشاہ کی تشریح ملک کی وہ کی ہے کہ جس کے حکم پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے، جو وہ کہے اس پر کوئی اعتراض نہ کر سکے، وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ غلام خواجہاں گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است، ملوکیت اس لیے حرام کہی گئی ہے۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے جو میں کروں وہ کافی ہے، کسی کو بندوں کا خدا نہیں بنایا اللہ نے۔ یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ وہ ملک ہے، خلیفہ ہو سکتا ہے اس کے احکام کی تنفیذ کرنے کے لیے اور اللہ کے احکام کی تشریح کرنے کے لیے۔ القدوس وہ قدوس ہے، اللہ اکبر، منزہ ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے۔ یہ قدوس کا مفہوم ہے۔ تنزیہ عن کل سوء، ہر برائی سے، ہر سوء سے، ہر امکانی چیز سے بھی کہ جس کے بارے میں نقص کہا جا سکے، اللہ اس سے پاک ہے۔ السلام اور وہ سلامتی والا ہے، سلامتی دیتا ہے، اللہ اکبر۔ المومن اور وہ امان والا ہے، امن دینے والا ہے۔ المہیمن وہ مہیمن ہے۔ اس مہیمن کا ترجمہ کیا گیا نگہبان، لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ مہیمن اللہ کے اسماء میں سے ایسا اسم ہے جس کا معنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ یہ اللہ کے اسماء میں سے خاص اسم مہیمن، نگہبان، لوگوں کو سنبھالے ہوئے۔ العزیز عزت والا، الجبار زبردست، المتکبر غرور اور تکبر بڑائی اسی کو زیبا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی فیما یروی عن ربہ، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو حضور اپنے رب سے روایت کرے۔ تو فرمایا اللہ کہتا ہے کہ الکبریاء ردائی، کبریائی میری چادر ہے، اللہ اکبر، جو مجھ سے میری چادر چھیننا چاہے گا میں اس کو ذلیل کر دوں گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ عما یشرکون، پاک ہے اللہ ہر اس چیز سے جس کو اس کا شریک بناتے ہیں۔ کوئی اور آپشن لے لیں لوگ، اللہ کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں ہے، وہی الہ برحق ہے، لیکن کوئی اس کو نہیں مانتا۔ کسی نے مٹی کے مادو کو خدا سمجھ لیا، مان لیا، کسی نے پتھر کی مورتی کو خدا کہہ لیا، کسی نے درخت کو خدا مان لیا، کس نے جلتی آگ کو خدا کہا۔ خدا ماننے والوں نے تو کمال کر دی۔ یہ کیچوا جس سے آپ مچھلی پکڑتے ہیں، کانٹے کے ساتھ لگائی جاتی، یہ بھی کسی مخلوق کا خدا رہا ہے، اس کو بھی لوگوں نے خدا مانا۔ سانپوں کو دیوتا اور خدا لوگوں نے تسلیم کی۔ تو یہ لوگوں کے آپشن ہیں جو انہوں نے از خود گھڑے۔ لیکن ذرا اس آیت کریمہ کو دیکھو کہ اللہ کون ہے؟ جو ملک ہے، جو قدوس ہے، جو السلام ہے، جو المومن ہے، جو المہیمن ہے، جو عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں صفتیں بیان کرنے کے بعد کا سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے اس سے جن کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب اگر کوئی اللہ کے علاوہ کوئی اور آپشن از خود لیتا بھی ہے، کوئی سانپ کو لیتا ہے، یا کوئی بچھو کو لے لیتا ہے، یا کوئی کیچوے کو لے لیتا ہے، یا پتھر کی مورتی کو لے لیتا ہے، اللہ فرماتا ذرا دیکھو تو صحیح، یہ خوبیاں جو رب کی ہیں
یہ خوبیاں کسی میں ہو سکتی ہیں جو خالق کی خوبیاں ہیں؟ مٹی کا بنا ہوا مادو کیا ان خوبیوں کا حامل ہو سکتا ہے؟ پتھر کی مورتی اور لکڑی کا وسن اور مختلف اشجار اور درخت اور جلتی آگ اور بہتے پانی، کیا یہ بدل ہو سکتے ہیں اور ان خوبیوں کے حامل ہو سکتے ہیں؟ خدا تو وہ ہے، رب تو وہ ہے، الہ حقیقی تو وہ ہے جو ان خوبیوں کا مالک ہے۔ سبحان اللہ اما یشرکون، پاکی ہے اللہ کی اس سے جو اس کا شریک بناتے ہیں۔ هو اللہ الخالق، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ خالق ہے۔ خالق وہ ہوتا ہے کہ جو چیزوں کو بنانے والا ہو اور ان کا اندازہ مقرر کرنے والا ہو۔ الباری، اور پھر ان کو ظہور پذیر کرنے والا ہو، ان کو جو ہے وہ منصہ شہود پہ لانے والا ہو، وہ باری ہے، پیدا کرنے والا۔ المصور، پھر اس کو صورت دینے والا، یہ اس کی شان ہے۔ خالق بھی ہے، مصور بھی ہے، اور الباری بھی ہے۔ لہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے مبارک نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ اسی کی تسبیح بولتے ہیں۔ وہو العزیز الحکیم، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ عزیز اور حکیم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ پوچھا گیا کہ اسم اعظم کون سا ہے، اسم اعظم کون سا ہے؟ تو جواب آیا علیک بآخر سورۃ الحشر، اگر تم اسم اعظم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو سورہ حشر کی آخری آیتیں پڑھ لو، اسم اعظم انہی اسماء میں سے۔ پھر پوچھا گیا تو پھر دوسری مرتبہ بھی یہی جواب آیا کہ اسم اعظم تلاش کرنا ہے تو سورہ حشر کی یہ آخری۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورہ حشر کی یہ 3 آیتیں آخری جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پڑھ لیتا ہے، وہ شام تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اگر وہ فوت ہو جائے تو شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اور اگر کوئی شام کو مغرب کے بعد پڑھ لے تو وہ فجر تک اللہ کی امان میں رہتا ہے، اور اگر فوت ہو جائے تو شہیدوں کے زمرے میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ تو سورۃ الحشر ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارا رب وہ ہے جو ان شانوں کا مالک ہے، اور تم اس مالک سے فرار اختیار نہیں کر سکتے۔ اہل ایمان تو اپنے مالک کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن غفلت کی چادر اوڑھ کر کے اللہ کے فیض و برکات سے متمتع نہیں ہو پاتے، اور کفار سراسر انکار کر کے جہنم کے حقدار بنتے ہیں۔ علم نافع، نفع دینے والا علم، وہ علم جو ہمارے لیے منفعت بخش ہے، اور وہ ہمارے ہنر ہیں، جو بھی ہم ہنر سیکھتے ہیں تو اس سے ہمیں فوائد ملتے ہیں۔ یہ حساب کا علم ہے جس سے ہم حساب کتاب کرتے ہیں، یہ لینگویج ہے جس سے ہم اپنے ما فی الضمیر کو دوسرے تک پہنچاتے ہیں اور دوسرے کی بات سمجھ پاتے ہیں۔ علم طب ہے، یہ علم نافع ہے، اور سب سے بڑا علم نافع علم دین ہے، جس سے ہمارے معاد کے لیے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو بعض اوقات ہم ایسے علوم سیکھتے ہیں کہ جو ہماری دنیاوی اور اخروی منفعت کے لیے جو ہیں وہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جس طرح کچھ لوگ موسیقی سیکھ رہے ہوتے ہیں، باقاعدہ کلاسز بیرون ممالک میں تو لگتی ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نفع بخش علم نہیں ہے۔ اسی طرح وہ ایک صاحب تھے کہ انہوں نے اس پہ محنت کی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے جتنے یہ کرکٹ میچ ہوئے ہیں اس میں کس کرکٹر نے کتنے سکور کیے ہیں اور کس نے کتنے چھکے اور کس نے کتنے چوکے لگائے ہیں، تو وہ ان کو ازبر تھے، اور وہ دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر کے لوگ اس سے سوال کرتے تھے اور وہ بتاتا تھا کہ اسے پتہ تھا کہ فلاں نے انڈیا کے کرکٹر نے، ویسٹ انڈیز کے کرکٹر نے، آسٹریلین جو ہے وہ کھلاڑی ہیں اور پاکستانی کھلاڑی، انہوں نے کس میچ میں کتنے جو ہے وہ سکور کیے ہیں، کتنے آؤٹ کیے ہیں، تو یہ باقاعدہ اس کے پاس ایک علم تھا۔ تو یہ علم نافع نہیں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو علم نافع جس کے بغیر جو ضروری فقہی ضروریات دین کے علم ہیں، یہ فرض ہے ہم سب کے اوپر۔ یعنی اگر کوئی کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے جو شرعی ضابطے ان کو سیکھنا فرض ہے۔ اگر کوئی نہیں سیکھتا غلطی کرتا ہے تو وہ کہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا اس لیے غلطی ہو گئی، تو گناہگار ہوگا۔ جس طرح کسی بندے کو ٹریفک کے قوانین کا پتہ نہیں ہے اور وہ رانگ چلا جاتا ہے اور گاڑی کسی میں مار دیتا ہے، تو بعد میں وہ کہے کہ جناب مجھے اس ضابطے کا پتہ نہیں تھا، یہ ون وے ہے، تو اس لیے ایسا ہو گیا، تو کیا اس کا چلان نہیں کٹے گا؟ اس کو سزا نہیں دی جائے گی؟ اس کے اس عذر کو قبول کر لیا جائے گا کہ اس کو قانون کا پتہ نہیں تھا، اس کے اس عذر کو مانا نہیں جائے گا؟ تو جہالت عذر نہیں ہے،
ہمیں ضروریات دین سیکھنا ہمارے اوپر لازم قرار دیا گیا ہے. کاروبار کرتے تو کاروبار کے علوم، اسی طرح نماز ہے تو نماز کے علوم ہمیں سیکھنے چاہیے. اس کے فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، سجدہ سہو کہاں واجب ہوتا ہے کہاں نہیں واجب ہوتا ہے، نواقض وضو کیا ہیں، اسی طرح نواقض صلاۃ کیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کے احکام کے ہیں، ضروری احکام. ظاہر تفصیلی احکام کے لیے تو ہر بندہ نہیں کر سکتا، وہ تو محلے میں ایک عالم دین ہے تو یہ تفصیلی علوم سیکھنا فرض علی الکفایہ ہے. اگر ایک بندہ سیکھ گیا پورے محلے میں جو تب سب کی رہنمائی کر سکتا ہے تو فرض پورا ہو گیا. یا محلے میں کوئی بندہ نہیں سیکھ پایا، آپ مسجد میں یا اپنی سوسائٹی میں کوئی ایک بندہ ایسا لے آتے ہیں جس سے آپ یہ رہنمائی لیتے ہیں تو پھر بھی فرض علی الکفایہ پورا ہو گیا. لیکن جو ضروریات دین کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، کلمات کفریہ کیا ہیں، کیا بولیں گے تو کہیں کفر نہ ہو جائے، تو یہ ضروری چیزیں ہمارے اوپر سیکھنی جو ہے وہ واجب ہے. تو یہ علم نافع ہے. اس طرح ہنر ہے، آپ نے جو ہے وہ آپ اپنے ملک کے اندر رہتے ہیں تو ملک کے کچھ قوانین کو، آپ سڑک پہ نکلتے ہیں ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ کو ٹریفک کے قوانین آنے چاہیے. اسی طرح جو ہے وہ باقی جو قوانین ہیں، ضوابط ہیں، جو علم نافع کے نفع بخش علم ہے تو یہ حسنات دنیا سے ہیں. تو یہ دعا بھی مانگنی چاہیے اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے.